الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات ہم پر اور آپ پر بے حد و حساب ہیں۔ اتنے انعامات ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے، اور ان انعامات کی شکر گزاری بھی پورے طور پر کر ہی نہیں سکتے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دیتا رہوں گا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے میری نعمتوں کی نہ شکری کی نہ قدری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہم اور آپ پا رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو اسلام ہے، ایمان ہے، توحید ہے۔ کتنے بدقسمت ہیں کہ شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، کفر میں مبتلا ہو کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، ساری مخلوقات کو دیکھ لیجئے ان کی کیا صورت ہے، کیا شکل ہے، کیا حالت ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اور انسانوں میں بھی کیا بنایا؟ مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی کیا بنایا؟ موحد بنایا، توحید پرست بنایا، تنہا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا۔ بدعات سے، خرافات سے، شرکیات سے، کفریات سے اور لایانی اور فضول چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا۔ بڑا کرم ہے اس کا۔ تو جتنی نعمت ہوگی اتنا ہی شکریہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔
ان نعمتوں میں سے صحت اور تندرستی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کی توفیق سے ہم لوگ چل پھر کر کے اس مسجد میں حاضر ہو گئے ہیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ ہمارے گھرانے، خاندان میں، دوست احباب میں، متعارفین میں کتنے لوگ ہوں گے چاہتے ہوئے مسجد نہیں آ سکتے، بستر پر پڑے ہوں گے۔ ہمارے کتنے بھائی بہن ہوں گے جو اسپتال میں پڑے ہوں گے، پڑے ہیں، یعنی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو صحت اور تندرستی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ ضحیٰ کی ایک آیت میں نے پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی شکریہ ادا کیجئے، نعمتوں کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کیجئے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے لوگو، ایک وقت آئے گا جب تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک حدیث روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے، مشہور صحابی، بڑے علم و فقہ والے صحابی، وہ صحابی جن کے ہدایت کے لیے، علم کے لیے اور قرآن کریم کے تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی، آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ کوئی موقع آیا اچھا، خوش ہوئے آپ، اور ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو، اس لڑکے کو دین کا علم عطا فرما، اور تاویل یعنی تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ رئیس المفسرین، یعنی صحابہ میں جو تفسیر کرنے والے صحابہ تھے ان کے رئیس ہو گئے، ان کے صدر ہو گئے، پریزیڈنٹ ہو گئے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک تو صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسری نعمت الفراغ، فارغ البالی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس وقت رہتا ہے، گھریلو ذمہ داریاں نہیں آتی ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان ملت کے وہ سنیں کہ ابھی بہت ساری گھر کی ذمہ داریوں سے وہ آزاد ہیں، مگر مسجد نہیں پہنچ پاتے۔ 24 گھنٹے میں 5 اور 10 منٹ کا ٹائم قرآن کریم میں لگانے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو معنی اور مطلب کے ساتھ سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ 5-10 منٹ کا وقت نہیں ہے 24 گھنٹے میں۔ اور موبائل کے لیے کتنا ٹائم ہے ہمارے اور آپ کے پاس، خصوصاً نوجوانوں کے پاس، کہ اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا۔ تو صحت اور تندرستی اور فارغ البالی یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو غفلت میں ہونے کا کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ آج ہم جوان ہیں، طاقت اور قوت والے ہیں، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، سارے اعضاء صحیح سالم ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نظام کے تحت وہ سارے اعضاء ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارا کام کر رہے ہیں، ایسے ہمیشہ رہے گا؟ یہ بھول ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بھول ہے، غفلت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے اعزاء اقربا میں، اپنے پاس پڑوس میں، اپنے محلے اور گاؤں میں کتنے حادثات دیکھتے ہیں، کتنے لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، پیشاب پاخانے کے لیے وہ دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو نعمت دی ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور دنیا کے کاروبار میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، خوب کماؤ، حلال کمائی خوب حاصل کرو، خوب محنت کرو، لیکن دین کے کاموں سے غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کام میں مشغول ہیں، دوسری چیزوں میں مشغول ہیں تو اذان ہو تو احساس ہی نہ ہو۔ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے پڑوس میں ہے، گھر ہمارا مسجد کے بغل میں ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، 5 بار مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کامیابی کہاں ہے؟ موبائل میں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ دھوکہ دھڑی میں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ رشوت لینے میں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ سود کھانے میں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ دھوکہ دھڑی کر کے مال و دولت سمیٹنے میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی اس میں ہے۔ جی نہیں، دنیاوی کامیابی الگ ہے۔ کافروں کو بھی تو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، اور کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ مال دیتا ہے، تو کامیابی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو قدر کیجئے، ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور قیامت کی جواب دہی کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث کے راوی ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث قابل حجت اور قابل عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کے پاؤں اللہ رب العالمین کے سامنے جب جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس حدیث سے اللہ کے وہ خاص اور مقرب بندے مستثنا ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی وہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ کچھ خاص بندے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ حدیث یہ عام مسلمانوں، عام انسانوں کے لیے۔
تو جب تک 5 سوالوں کا جواب ہم اور آپ نہیں دے لے جائیں گے، ملت کی مائیں اور بہنیں بھی غور سے سن لیں، جب تک 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے دیں گی تب تک وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ سوالات سن لیجئے۔ اگر اسکولوں، مدرسوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کو ان کے ٹیچر اور ایگزامنر سوالات آؤٹ کر دیں، پہلے سے بتا دیں، ہم تو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر حاصل کر لیں گے تمام بچے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، اس نے ساری چیزیں کھول دی ہیں، قیامت کے سوالات آؤٹ کر دیے ہیں کہ تم سے کیا پوچھا جائے گا۔ اب اگر ہم ان سوالات کے جوابات نہ تیار کر لے جائیں، اپنے آپ کو جواب دینے کے قابل نہ بنا لے جائیں، تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ میرے بندے، میں نے تجھ کو جو عمر دی، کم دی، زیادہ کی دی، اس لیے کہ سب کی عمر برابر تو ہوتی نہیں، الگ الگ عمر سب کی اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق جانا ہے سب کو۔ تو کسی کو 50، 60، 70، 80، بعض لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے، خبروں میں پڑھا جاتا ہے کہ 140 سال کی عمر میں، ابھی سعودی عرب کا کوئی بزرگ 140 سال کی عمر میں وفات پایا۔ تو یہ الگ بات ہے، جتنی بھی عمر ہوگی اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کہاں گزارا، کہاں فنا کیا عمر کو، دین کے راستے میں لگایا، صرف دنیا کمانے میں لگا دیا، دین حاصل کرنے میں لگایا، اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی، کہاں گوائی؟ جواب دینا پڑے گا۔ دوسرا سوال علم کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے، میں نے تجھ کو قرآن کا، حدیث کا اتنا علم دیا تھا، جو علم تو نے حاصل کیا، جو علم میں نے تجھ کو دیا، اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، کتنے بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیوں کے فارغ عالم، حافظ، قاری نماز سے غافل رہتے ہیں، دین کے کاموں سے غافل رہتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سوال جو دوسرا ہے، یہ صرف ہم جیسے طالب علموں کے لیے نہیں ہے، آپ سب کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں سے کوئی شخص کیا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ نہیں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ اگر کوئی بھی یہاں موجود مسلمانوں میں سے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کسی کو نہ معلوم ہو تو ہاتھ اٹھائے کہ مولوی صاحب ہم کو نہیں معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ الحمدللہ ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا، اور کیسے اٹھے گا؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، واجب ہے، اور نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ سب کو معلوم ہے۔ تو دوسرا سوال علم اور عمل کے بارے میں، جتنا علم ہوا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں عمل کیا۔ تیسرا اور چوتھا سوال میرے بھائیوں اور بزرگوں مال کے بارے میں ہوگا۔ مال کے بارے میں پہلا سوال جو ترتیب کے لحاظ سے تیسرا ہے، یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ بڑے سیٹ ہو گئے تھے،
لکھپتی ہو گئے تھے، کروڑپتی ہو گئے تھے، زمین جائیداد محلات اور عالیشان بلڈنگوں کے مالک ہو گئے تھے، یہ مال کمایا کہاں تھا، کہاں سے تھا؟ ایک سوال مال کا یہ ہوگا۔ اور مال کے بارے میں دوسرا سوال جو ترتیب کے حدیث کی ترتیب کے لحاظ سے چوتھا سوال ہے، فیما انفقہ، مال تو نے کہاں خرچ کیا تھا؟ تو مال کمانے اور خرچ کرنے کی 4 صورتیں بنتی ہیں، ٹائم کم ہے، جلدی سے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ 4 صورتیں بنے گی کمانے اور خرچ کرنے کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے مال کمائیں اور حلال طریقے پر خرچ کریں، مسجد بنوائیں، مدرسہ بنوائیں، قرآن کی تقسیم کریں، حدیثوں کی تقسیم کریں، تفسیریں، حدیث کی شرحیں تقسیم کریں، کتابیں لکھیں۔ تو پہلی صورت کیا ہوئی کہ حلال طریقے سے کمائے اور حلال راستے میں یعنی اسلامی راستے میں شریعت کے مطابق خرچ کریں۔ دوسرا اس کے بالکل برعکس، حرام طریقے سے کمائے اور حرام طریقے پر خرچ کرے، زناکاری میں، فحشکاری میں، رشوت میں، فضول اور لایانی کاموں میں خرچ کریں اور حرام طریقے سے کمایا بھی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے اور حرام طریقے پر خرچ کرے، کمایا ہے حلال راستے سے، حلال طریقے سے، لیکن خرچ کیا ہے حرام راستے میں۔ اور چوتھی صورت اس کے الٹا، حرام طریقے سے کمایا لیکن خرچ کہاں کر رہا ہے؟ حلال راستے میں، چوری کر کے لایا ہے، کسی کی گردن کاٹ کر کے لایا ہے، کسی کی جیب کاٹ کر کے لایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے لایا ہے، مسجد بنوا رہا ہے، مدرسہ بنوا رہا ہے، قرآن چھپوا کر کے تقسیم کر رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن کس کام کا ہے یہ کام؟ حرام طریقے سے کما کر کے حلال راستے میں خرچ کر رہا، دین کے راستے میں خرچ کر رہا۔ لیکن یاد رکھیں ان 4 صورتوں میں سے صرف پہلی صورت اللہ کے ہاں مقبول اور یہی شریعت کا مطلوب ہے کہ ہم خوب کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں اور خرچ کریں، حلال طریقے پر خرچ کریں۔ باقی جو 3 صورتیں بنتی ہیں وہ سب زیرو ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ان کا فائدہ نہیں ہوگا، ان کا نقصان ہوگا۔ اور 5واں سوال میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ جسم کے بارے میں ہوگا، یعنی ہماری آپ کی طاقت کے بارے میں، قوت کے بارے میں، صحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، قوت دی تھی، مسجد جا سکتے تھے، رمضان کے روزے رکھ سکتے تھے، حج کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا یہ کام؟ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں اپنی ذات سے پہلے اور اس کے بعد آپ حضرات سے اور ملت کی ماں اور بہنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ قیامت کو کبھی نہ فراموش کریں۔ یہ دنیاوی زندگی جو ملی ہے، صحت ملی، طاقت ملی، قوت ملی، دولت ملی، ثروت ملی، اولاد ملی، یہ ساری چیزیں ملی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ دیں گی۔ آنکھ بند ہوگی، ساری کی ساری چیزیں وہیں رک جائیں گی، مال جہاں پڑا ہوگا وہیں رہ جائے گا، یہاں تک کہ کتنا مال ہوگا جس کا ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ وہیں رہ جائے گا، جس کے پاس ہے وہ اڑا لے جائے گا۔ اور ہمارے اعزاء اقربا ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد اگر خوش قسمت ہیں تو قبر کی منزل تک پہنچا کر کے اور قبر کے اندر دفن کر کے منو مٹی ڈال کر کے واپس آ جائیں گے۔
کہ اللہ تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے، جاؤ بھیا اب تم جانو، اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ اگر کوئی ساتھ دینے والی چیز ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، وہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اچھے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، تلاوت قرآن، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں کام آئیں گی قبر کی منزل میں بھی اور آخرت کے میدان میں، حشر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبرت و نصیحت کی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو ایک لمحے کے لیے نہ فراموش کریں کہ دنیا سے ہم کو جانا ہے۔ اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی بھی اور اخروی کامیابی بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اور آپ کی غیب سے مدد فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے۔ ہمارے جو بھائی بھی بہنیں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جو مظلوم ہیں رب العالمین غیب سے تو ان کی مدد فرما، اور دنیا کے خطے خطے اور گوشے گوشے میں جہاں بھی مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔